الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت کے اندر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ جو منتھ جا رہا ہے یہ جمادی الاخر، کیونکہ 22 جمادی الاخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال، آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے تو میں آپ کے کچھ مناقب اور فضائل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے، خلیفہ بننے میں بھی سب سے پہلے، کیونکہ اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب احادیث کے اندر اور پھر دیگر کتب کے اندر جو علماء نے، محدثین نے بیان کیے ہیں وہ تو بہت سارے بے شمار ہیں، لیکن کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما رہی تھی، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ آپ نے وہ سوال حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہاں ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا، عمر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ سے یہ سوال کیا کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر کیوں نہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آیا۔ تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کی غار میں گزاری ہوئی ایک رات عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش صدیق اکبر مجھے غار میں گزارے ہوئے 3 رات ان کی نیکیاں عطا کر دے اور مجھ سے ساری عمر کی نیکیاں لے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نماز کے بعد آپ نے صحابہ کے درمیان ایک سوال کیا۔ آپ نے سوال پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آج ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں۔ آپ نے تیسرا سوال کیا کہ کیا تم میں سے آج کوئی ایسا شخص ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کو عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں، میں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں کسی شخص میں جمع نہیں ہوتی مگر وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان حضرات میں بھی شامل ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جو مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، میرا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب بہت ساری کتب احادیث کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی ملتے ہیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو بھی راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی جس طرح صدیق اکبر کا عشق، آپ کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس طرح ہمیں بھی
اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے صدقے سرکار دو عالم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔